درود شریف محبت سے پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما حب آل محمد است، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام بحضور سرور کائنات تاجدار دو جہاں جان جانا جان ایماں، سید المرسلین قائد الغر المحجلین خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین، امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ سیدنا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و انور و اجمل پر، آپ کی نسل پاک کے ہر نوری فرد پر اور آپ کے تمام اصحاب پر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک اور پھر رہتی دنیا تک آپ سے انے واہ پیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ جملہ سادات کرام جو سٹیج پر مسجد شریف کے حسین میں تشریف فرمائیں، ہمارے لیے باعث برکت، اور جملہ عشاقان مصطفیٰ بانیان بزم، ہمارے محسن بڑے بھائی محترم جناب شفقت علوی صاحب اور محفل شریف کی ساری انتظامیہ، اس گئے گزرے پرفتن دور میں پریشانیوں کے عالم میں آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی بزم سجائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بے بہا برکتیں عطا فرمائے۔ آپ حضرات بھی تشریف لائے۔ نہایت مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ذہن رکھ لیں کہ لمبی تقریر کا عادی بھی نہیں ہوں، اور گلہ بھی لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ ٹائم تھوڑا کیوں دیا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ دو باتیں ہوں لیکن کسی کے دل میں اتر جائیں، کسی کو یاد رہ جائیں، نہ یہ کہ بندہ مائک چھوڑے ہی نہ اور پاس والے جزاک اللہ بھی کہہ رہے ہوں، پاؤں پہ بھی ہاتھ رکھ رہے ہوں، وہ نہیں کام ٹھیک۔ دو چار باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، صرف آپ کی توجہ مقصود ہے۔ اتنے پیسے ہیں میری جیب میں کہ میں لاہور شریف واپس پہنچ سکتا ہوں جی، صرف آپ دل سے توجہ رکھ لیں گے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ویسے بھی پرونے دی قدر کرنی چاہیے جی،
تسی یہی قدر کر لو کہ جڑیاں میں حضور دیاں گلاں کراں تسی میں نہیں ویکھنا، اے میرے حضور دے ناماں وال توجہ رکھ لو، ہمیں دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، سائیاں دی طرف توجہ رکھو، مالک آپ ہی نواز دیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی 2-4 مہینے دے اندر یا 1-2 سال دے اندر کوئی بندہ امیر ہو جائے نا جی، ٹرالیاں، ٹریکٹر، پیلیاں، قلعے اپنے ہو جان، فون شون کرے بندے بھی اندر باہر آ جان تے او دے بارے لوگ یہ گل کہندے کہ اج کل یہ گڈی چڑھی ہے، یا یہ کہندے پنجابی چ کہ رب نے دی باں پھڑ لی ہے، یا اردو میں کہتے ہیں آج کل اللہ اس پہ بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ دنیا دار کہتے ہیں، صوفیاء جو ہے نا جی، جو جن میں انا نہیں ہوتی، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن میں انا نہیں ہوتی، جن میں انا ہو وہ اللہ والے نہیں ہوتے۔ صوفیاء دا سوچن دا انداز ہی وکھرا ہوندا ہے۔ صوفیاء یہ نہیں کہندے کہ یہ تے رب بڑا مہربان ہے، انہوں یہ دولت مل گئی فلانی۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ رب جدے تے بڑا ہی مہربان ہوئے انہوں اپنے حبیب دا غلام بنا چھڑتا، بس اے گل نے جی، یہ تقریر ختم ہو جانی چاہیے جی اس گل نو کوئی سمجھ جاوے، جدے نک نو زکام نہیں لگیا نا جی، محبت دی خوشبو انہوں آندھی ہے، تو پھر اس تو بعد اگر میں ٹر بھی جاواں تو میرے تے گلہ نہیں بنتا کہ مولوی صاحب نے تقریر لمبی کیوں نہیں کی تھی۔ ہوں تسی نکھیڑ آپ ہی کر لو کہ محمد جان محفل ہے، پیغمبر ہو تو ایسا۔ اچھا یہ گل عرض کر رہا ہاں کہ رب جدے تے مہربان ہوئے انہوں اپنے حبیب دی محبت دا نور عطا فرماندا ہے، اور نور دا تعلق رنگ نال نہیں ہوتا جی، نور دا تعلق رنگ نال نہیں ہوتا، ظرف نال ہوتا ہے۔ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری کرم والے آپ دی خدمت وچ بندہ آیا، انہیں کہ حضور نور دیاں گلاں کردے ہو، کدی نور دا رنگ نہیں دسیا تسی۔ آپ نے فرمایا بیلیا رنگ نور دا ہوندا ہی نہیں، رنگ تے ظرف دا ہوندا ہے۔ انہیں کہا اس گل دی وضاحت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا وضاحت اے وے کہ ساری دنیا دے گورے ایک پاسے، بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے۔ سبحان اللہ، یا غوث اعظم دس ویکھ لو تسی سامنے بیٹھے ہو، اے بیلی کھبے پاسے بیٹھے نو، میری گل سمجھ آ گئی۔ ایک بندے نو گل سمجھ آ جائے اپنے آن دا مقصد پورا ہو جائے۔ تے رنگ نور دا تعلق اے نہیں کہ کوئی سانولا ہے تے وہ نور نہیں ہے، رنگ دا نور دا تعلق رنگ نال ہوندا ہی نہیں ہے جی۔ ساری دنیا دے گوریاں نو اسی بلال حبشی دے جوڑیاں تے قربان کر دیں گے جی۔ دوسری گل 5-7 گلاں کرنیاں نے جی، ایک ہو گئی نے تے اندازہ لا لو ایک کتنی لمبی سی تے باقی 5 کتنی لمبی ہونی۔ دوسری گل ہے وے زندگی کدی یہ گل نہیں کہنا کہ میری قسمت نہیں چنگی، پاویں مرچاں نال روٹی کھانی پی جائے جی، لون نال روٹی کھانی پی جائے، لون بھی نہ لبے، پانی نال روٹی کھانی پی جائے، اے لفظ نہیں کہنا کہ میری قسمت نہیں چنگی۔ حالات ماڑے چنگے آندے رہندے ہیں، بادشاہاں تے بھی حالات کدی سمندراں دے اندر بھی جزیرے تن لب جان گے، حالات اتے تھلے ہوندے رہندے ہیں جناب، لیکن اے لفظ نہیں کہنا کہ میری قسمت نہیں چنگی۔ یہ پیچھے بھی حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا ایک فرمان ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے صحابہ نو تے انہاں دے ذریعے تن تے سن تے سارے سنگیاں نو جڑے سٹیج تے بیٹھے نے جڑے سامنے صحابہ دے ذریعے سب نو پیغام دیتا، فرمایا میرے غلاموں اپنا مقدر تے ویکھو، کی مقدر ہے؟ فرمایا اللہ سونے نے مینوں تہاڈے مقدر وچ لکھیا، تانوں میرے مقدر وچ لکھیا، تے ہتھاں دی لکیراں دے اندر مصطفیٰ من پھر اے تے نہیں نہ کہنا چاہیے کہ قسمت نہیں چنگی۔ محمد جان محفل، بس محمد جان محفل ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، کیا تم کو ہم کو غلام ان کا، مقدر ہو تو ایسا ہو۔ جی 2 گلاں ہو گئی ہیں جی۔ تیسری گل جی یاد بھی رکھنا جی سبق، تسی محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے شہر دے لوگ ہو جی، یہ گلاں یاد رکھنا جی۔
تیسری گل ہے کہ سائیں کسی دا ادار نہیں رکھ دے جی، مالک کسی دا احسان نہیں رکھ دے جی، جنہیں نکا جا بھی ادب کر لیا جی مالک کو دیتے مہربان ہو گئے جی۔ 73 سال عمر ہے جی، ایک صحابی ہیں نام ہے انہوں دا حضرت عمر ابن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 73 سال، 70 تو اتے ہوئے تے 80 تو تھلے انہوں دی عمر ہے۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا، فرمایا پیاس لگی تے پانی پلاؤ۔ پانی لے کے آئے مٹی دے پیالے دے اندر تے نظر پہ گئی انہوں دی کہ اس پانی دے اندر ایک وال سی، بال سی، تے پانی پیش کردیاں کردیاں پیچھے کر لیا تے وال کٹ کے پانی صاف پیش کیتا دوبارہ۔ حضور آس پہ جی، جب حضور علیہ السلام مسکراتے تھے تو کائنات وجد میں آ جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرا پہ کام انہا جا کتا جی وال کٹیا جی بس۔ 73 سال عمر ہے، کھڑی شریف والے کہندن جی گئی جوانی ہاتھ نہیں آندی، پاویں اڑیڑاں دے مربے کھا لو یا سیب دے کھا لو یا گاجراں دے، جڑی جوانی ٹر جائے واپس نہیں آندی جی۔ فرماندن میرے سارے وال چٹے ہو گئے سن، 40 سال ہی چٹے ہونا شروع ہو جاندن، 50 انہاں دی 73 سال عمر سی جی، انہاں سارے وال چٹے سن، سر دے بھی تے داڑھی شریف دے بھی۔ تے میں جدوں پانی چو وال کٹ کے دیتا حضور جانے کریم علیہ السلام مسکرا پڑے اور اپنے ید اللہ والے چٹے اور گورے دونوں ہاتھ اوپر کیے، دعا کے۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا کا ایک سٹائل یہ بھی تھا، یعنی کسی کا اشارہ ان جیسا نہیں ہے، کائنات کی ساری عزتیں اس خاک پر قربان ہیں جہاں میرے حضور علیہ السلام کے گدے مبارک نے ایک مرتبہ پیشاب فرمایا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کبھی کبھی موج میں آ کر دعا مانگتے تھے، صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام دیاں بغلاں چوں بھی نور نکلدا سی۔ اے برابری کردہ پھردا ہے ظالم، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، پر تیری شان جا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکے کوئی بشر آکے، پہندہ رات دن اے کوئی شور ڈٹھا، داتا صاحب نے گال مکا دیتی چلیا تسا ہور ڈٹھا، اسا ہور ڈٹھا۔ تعریف کرنی نا جی حضور دی، مطلب ساڑھے بزرگاں نے دسیا ہے، تسی تے شاید نام ہی انہا یاد ہوئے جی، عالم و عرشی والے حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ، جنہ دے ہوتے خطابت دی کرسی ناز کر دی سی نا، تے آپ کو لوگ کسی نے کیا کہ وہ کوئی انہیں کہا جی اللہ دا تعارف کیوں ہے، وہ اللہ دا تعارف کروا رہا سی بندہ، کہتا اللہ وہ ہے جس نے کیکر پیدا کی ہے، بوڑ پیدا کی ہے۔ تے آپ نے فرمایا چلے ایک ہی میں دیئے گلاں کرتے ہیں، جدو رب دا تعارف کروانا ہوئے نا پھر انج کروانا ہے۔ فرمایا اے نہیں کہنا اے بھی رب نے ہی پیدا کیتیاں چیزاں، کیکر تے بوڑ تے اے درخت۔ فرمایا جدو رب دا تعارف کروانا ہے پھر اے کہنا ہے رب ہوئے جنہیں مصطفیٰ نو تخلیق فرمایا، جنہیں حضور نو آخری نبی بنایا، اے رب دا تعارف۔ یا رسول اللہ۔ اور جب حضور کا زندہ باد زندہ باد، اور جب حضور علیہ السلام کا تعارف کروانا جی، اب 9ویں 10ویں کی کتابوں میں کیا لکھا جی، نبی اپنی جوتیاں بھی خود سی لیتے تھے، اپنے گھر میں جھاڑو بھی خود دے لیتے تھے۔ اب اے گلاں جے تسی کافروں نو دسو گے تو کلمہ کیویں پڑھن گے؟ فرمایا جب حضور جانے جانا کا تعارف کروانا ہے پھر اے نہیں کہنا کہ نبی ہو جنہوں نے حلیمہ دیاں بکریاں چرائیاں۔ فرمایا تینوں حلیمہ دیاں بکریاں چراندہ نظر آندہ ہے، سانو جبریل دے اگے کھلو کے نماز پڑھانے نظر آندہ ہے۔ پھر یہ کہنا ہے حضور وہ ہیں جنہوں نے اقصا میں 1,24,000 نبیوں دے اگے کھلو کے نماز پڑھائی ہے۔ جب حضور کا تعارف کروانا ہے پھر انج کروانا ہے، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، وہ گنگیاں تھی گلاں کرا جاندہ ہے، وہ کنکراں تھی کلمے پڑھا جاندہ ہے، قطرے کو سمندر اور ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ سائیاں نے دعا مانگی، میرے حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں چٹے تے گورے تے سونے ہاتھ چوک کے دعائیں مانگی، اللہم جمل ہو، بس یا اللہ ان حسن و جمال عطا فرما دے۔ فرماندن میریاں ہڈیاں کھڑک دیاں سن، گوڈے کم دے سن تے لک کڑ گیا سی، دورہ ہو گیا سی، 73 سال دے۔
فرمانے حضور علیہ السلام نے جدوں دعا منگی تے اپنے ہاتھ مبارک آپ دے چہرے تک کوئی نہیں سنائے، 1-2-3 سیکنڈاں دے اندر انج ہو گیا، فرمانے میرے سارے وال بھی کالے ہو گئے تے اللہ نے مینوں جوانی بھی دوبارہ عطا فرما چھڈی۔ جڑا پانی چو وال کٹ کے دے دے محبوب انہاں تے اتنا خوش ہو جاندے تے جڑا ختم نبوت تے ناموس رسالت دے پیرا دیندا رہے مالک دے تے کتنا راضی ہون گے۔ پوچھیں گے اے حضور مل تے قیامت والے دن پہنا ہے نا جی، ایک آواز آنی جی، پوچھیں گے اہل محشر کے سرکار کہاں ہیں، سرکار کہیں گے وہ گناہگار کہاں ہیں، کوثر بھی کہے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تیرا نام رہے۔ اے مک جانا ہے پھر بھی نہ تے نہیں نہ مکنا انہاں دا، اے سورج چاند نے تے مک جانا ہے انہاں دا نہ تے پھر بھی رہے گا انشاءاللہ۔ لو جی حضور 3 گلاں رہ گئی ہو گئی نے تے 4 رہ گئی نے جی کہ ادب کرنے والے نوں گھاٹا نہیں پینا جی۔ چوتھی گل ہے وے کہ کدی زندگی دے اندر آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک تے انگلی نہیں چکنی، بحث نہیں کرنی، ایویں لکھیا وکھاؤ لکھیا وکھاؤ، این دیاں گلاں نہیں کرنیاں، پھڑے جاؤ گے بس انج کر لو، بحثاں نہیں کرنیاں، محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا، اصل منافق سمجھیے اس کو، ایویں ہی جھوٹا پیار جتاوندا ہے۔ کتھے لکھیا جی ملا شریف کرنا چاہیے ہے، چلیا تو کہنے کتھے لکھیا ہے، تین تو خوش ہونا چاہیے ہے کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے حضور نے دعا یہ مانگی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امتی خیر فرما دے۔ سائیں پیدا ہونے تو بعد تینوں یاد کر رہے ہیں تو جوان ہو کے کہہ رہے ہیں کتھے لکھیا ہے۔ لو جی دن قیامت دا ہونا ہے، حدیث بخاری شریف دی ہے، فیصل آباد دی سرزمین تے ذمہ داری دے نال گل عرض کر رہے ہیں، کچھیاں گلاں کرنی آندیاں نہیں نہ استاذہ نے کدی پڑھائیاں جی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن پل صراط 15,000 سال دا سفر ہے جی۔ امام مجاہد دی روایت دے مطابق 5,000 سال انج جانا ہے پیدل تے 5 انج جانا ہے تے 5 انج جانا ہے، وال نالوں زیادہ باریک نے تے تلوار نالوں زیادہ تیز بھی نے، رات نالوں زیادہ اندھیرا بھی ہے۔ حضور اتھے کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، سفید کلر دا آپ نے کرتا بھی پایا ہوئے گا تے نال تہبند شریف ہی، یہ میرے محبوب علیہ السلام کی مرغوب ترین سنت ہے، تہبند شریف دھوتی شریف۔ یہ قیامت والے دن حضور علیہ السلام سفید کرتا پہن کر حشر میں تشریف لائیں گے۔ حشر کا منظر بڑا پرخطر ہے، کتنا پرخطر ہے جی، ماں عمل ضائع کر دے گی، سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، زمین تانبے تی ہوئے گی، اپنا اپنے اندر نہیں ہوئے گا، پتر پیو دا نہیں تے پیو پتر دا نہیں ہے۔ لیکن غور کیجئے حشر کا منظر بڑا پرخطر ہے، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، لیکن جب وہ مسکراتے ہوئے حشر میں آئیں گے تو سارے حشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ تریزاں والا کرتا یاد کرنا قیامت والے دن، جی ساڑی گال غلط ہوئی قیامت والے دن گریبان پھاڑ لینا جی۔ تریزاں والا کرتا میرے حضور نے تے اے آستین شریف کھلی ہوئے گی، کھلی آستین، تہبند شریف میرے حضور علیہ السلام نے زیب تن فرمایا ہوگا، اور پل صراط کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہوں گے، اور یہ بازو حضور نے اوپر چڑھائی ہوں گی، پنجابی کے اندر 52 ٹنگی ہوں گی، امتی دوزخ میں گر رہے ہوں گے، میرے اور آپ کے کریم آقا، لجپال آقا، مدنی آقا، عربی آقا، مکی آقا، من ٹھار آقا، سانول آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اس جگہ سے، یہ جو جگہ ہے یہ کمر سے یہاں سے پکڑ کر پیچھے کر رہے ہوں گے، امتی گناہوں کی وجہ سے گر رہے ہوں گے، محبوب کریم علیہ السلام یہ کمر سے پکڑ کر، حدیث بخاری شریف کی ہے،
پکڑ کر پیچھے پیچھے کر رہے ہوں گے اور باہواں بھی ٹنگیاں ہون گی. ایتھے پہلوان ایک بان ٹنگدا ہے تے سارے پیچھے ہٹ جاندے جی. اور وہاں کیا حال ہے؟ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. بازو کی طاقت. یہ چند ٹوٹیا ہے جی، لوگ کہندے انگلی نال چلیو، انگلی نال نہیں ٹوٹیا چند، اے پورے دے اشارے نال ٹوٹیا ہے انگلی نال نہیں. ہم نے کہا کہ تم مصطفیٰ جان رحمت کے پورے کی طاقت کو نہ سمجھ سکو تو تم ایک انگلی کی طاقت کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تو جن کی ایک شہادت کی انگلی کی طاقت سمجھ میں نہ آئے، ان کے ایک ہاتھ کی طاقت کون سمجھ سکتا ہے؟ اور جب ایک ہاتھ کی طاقت سمجھ میں نہیں آ سکتی تو دو ہاتھوں کی طاقت کیسے سمجھ سکتے ہو؟ جب دو ہاتھوں کی طاقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو پورے وجود کی اور پورے ایک تن کی طاقت کو کون سمجھے؟ جب ایک تن کی طاقت تمہیں سمجھ میں نہ آوے تو پھر 5 تن کی طاقت کو تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تو یہ انگلی اپنے مبارک ہاتھوں سے پکڑ کر میرے حضور ایک ہاتھ سے پیچھے کر رہے ہوں گے اور 52 ٹنگیاں اوپر چڑھائی. اعلیٰ حضرت نے بات کہی ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. اور سرکار مسکراتے ہوئے فرمایا تو میلاد شریف مناندا سے ساڈے ہوندے تو دوزخ کھچ کے میں جا سکتا ہے، تو میرے نعرے لاندا سے ساڈے ہوندے تو دوزخ کھچ کے میں جا سکتا ہے. سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، آستین رحمت عالم الٹے. ٹھیک ہے، ساریاں گلاں سوکھیاں بھی نہیں ہوندیاں، تھوڑیاں اوکھیاں بھی ہوندیاں. آستین رحمت عالم الٹے، ٹھیک ہے، آستین رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے. اس کو میں ذرا واضح نہیں کرنا چاہتا تاکہ یہ ادھار رکھ کر جانا چاہتا ہوں کہ پھر کبھی میں نہ بھی آیا. آپ داتا صاحب جو میں رات کو آئے، مغرب کی نماز ادھر ہی ہم بھی پڑھتے ہیں، وہاں پوچھ لیں گے، آپ کو عرض کر دوں گا کہ کمر پاک پہ دامن باندھے اس کا کیا مطلب ہے؟ آستین رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ میں گرنے سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. ارے انہی کو تو ہم محبوب خدا کہا کرتے ہیں. تے کدی بحث نہیں کرنی حضور علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے. تے پنجویں گل ہے جی صلہ کی ہے جی محبت کرن، جڑا انہاں نال محبت کرے انہوں صلہ کی ملے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ظاہری دنیا تو وصال فرمان تو بعد 300 سال تو بعد ایک بادشاہ گزریا جی. کوئی او دا چنگا کام نہیں سی جی، کوئی کرتوت او دا اچھا نہیں سی. 300 سال تو بعد گزریا، فوت ہو گیا. خراسان دا بادشاہ سی. ایک گل داتا صاحب نے لکھی جی، داتا صاحب دے استاذ گرامی نے، امام ابو القاسم الکشیری نے شفا شریف دے اندر موجود ہے ساڈے کول. کوئی دنیا دا انہیں چنگا کام نہیں کیتا جی، فوت ہو گیا. خواب وچ کسی نے ویکھیا، کوئی فقیر آدمی نے، موجاں لگیاں، انہیں پوچھا ما فعل اللہ بکا، کی کیتا رب نے تہاڈے نال، کی سلوک ہویا؟ انہیں کہا موجاں لگیاں رب نے بخش دیتا. انہیں کہا تسی کیویں بخشے گئے ہو؟ کوئی چنگا کام تو کیتا نہیں، ساری زندگی تو مخلوق خدا نو ستا کے رکھیا تے تو بخشیا کیویں گیا؟ انہیں کہا گالیں جی جی میں تو کہہ رہے ہیں، عمل میرا کرتوت کوئی بھی نہیں سی چنگا. گالیں جو ایک دن میں اپنے لشکر نال جا رہا سا، ہزاراں دا میرا لشکر سی، میں چوٹی تے جا کے بیٹھا، اتوں میں اپنا لشکر ویکھیا. جیسے ہم یہ سٹیج پر سنگی بیٹھے ہیں، ان کو آپ کلیئر نظر آ رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ سٹیج والوں کو بھی ہر بندہ کلیئر دیکھ پائے. وہ بڑی چوٹی تے بیٹھا سی تو اپنے لشکر نو ویکھ رہا سی تو بڑا حیران ہویا. کہنا میں بڑا حیران ہویا، نال ہی میرے دل وچ ایک تمنا پیدا ہوئی، انی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنا کاش، کہنا دل وچ خیال لنگے، انج کر کے لنگ کے تے ٹر گیا. کہنا کاش کہ میں آپ سرکار دے زمانے چ ہوندا، آپ سرکار بدر ہی 313 صحابہ نو لے کے جا رہے ہوندے تے میں سارا لشکر پیچھے جا کے نا قدمہ جا کے رکھ کے عرض کر دیندا حضور جی غریب آدمی ہیں، ماڑا جا نظرانہ لے کے آیا، قبول فرما لو. کہنا گل میرے دل وچ آئی تے نکل گئی، خیال ختم ہو گیا. وہ گل میرے دل وچوں تے نکل گئی، رب نے انہوں میرے نامہ اعمال وچ لکھ لیا. جدوں میں رب دی بارگاہ وچ پہنچیا تے رب نے فرمایا کوئی اور فائل کھولنی نہیں، ایک واری تو میرے حبیب واسطے جڑی چنگی گل سوچی سی میں او دی وجہ نال تیری بے حساب بخشش فرما چھڈی. تے جڑا خالی سوچ لوے تے بخشیا جاندا ہے، تے جڑا میلاد شریف وچ آ جائے. ہاں جی،
کہندے تسی جنت بنتے پھر دیو. میں کہا یار تو نہ جائیں, جڑے جا رہے ہیں انہوں کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ. محبوب الہ نے حضرت نظام الدین اولیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دے مرید ہیں. آپ فرمایا کرتے سن جڑا بندہ میرا نام سن کے ہس پائے گا انہوں میں جنت وچ لے کے جاواں گا. امام حسن مجتبیٰ روپیہ 5 لاکھ, امام حسن مجتبیٰ دی گل عرض کر رہے ہیں, سیدہ زہرا پاک دے شہزادے 5 لاکھ روپے انہوں دے چھڑ دے سن جڑا آپ دے جتیاں سیدیاں کر کے رکھتا سی. اے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, لجپال گھرانہ. اسی جانا حسین کریمین دے صدقے انشاءاللہ. 2 گلاں رہ گئی جی, 6ویں تے 7ویں جی. گلاں یاد رکھنا جی, کام آن گیا نے جی. بڑا ڈر لگتا ہے جی قبر تو, بڑا ہی ڈر. پہلے لگتا سی, ہن نہیں لگتا مینوں. وہ تاں لگتا سی کہ کھڑا بھی کوئی نہیں تے کپڑے بھی کوئی نہیں تے سرہانا بھی کوئی نہیں تے بندہ کھلو بھی نہیں صحیح سکتا تے آکسیجن تو آ جا ہی نہیں سکتی. حضرت کرما والے سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے ایک مرید گزرے نے, انہوں دا نام ہے بابا مست. فیصل آباد بھی تشریف لے کے آندے سن, مثال ہو گیا انہوں دا کچھ عرصہ پہلے. تے میں لاہور دے اندر ملے تے میں انہوں نے کہا جی بابا جی مینوں قبر تو بڑا ڈر لگتا ہے. تے آپ نے مینوں فرمایا کہ بیلیا بخاری شریف پڑھی ہے. اچھا بابا جی نے کوئی نہیں سی پڑھی, وہ تے سیدھے سادے ملنگ آدمی سن. تے میں فرماندے میں پڑھی سی ادوں, تے میں فرمان لگے بخاری شریف پڑھی ہے. میں کہا جی میں پڑھی ہے. تے میں نال ہی چنڈ مار چھٹی, ایتھے چنڈ مار چھٹی. فرمایا تو وہ پڑھیا نہیں کدھرے کہ قبر ہی سرکار نے بھی آنا ہے؟ میں کہا جی ہاں پڑھیا تے ہے. فرمایا چلیا جی قبر ہی سرکار آ جان, وہ قبر تے قبر رہندی کوئی نہیں, وہ تے مدینہ بن جانا ہے. ڈرنا انہوں نے چاہیے جنہوں نے غداریاں کیتیاں, جنہوں نے دھوکھے کیتے. تسی کدے لئی ڈرو؟ تسی تے اپنے گھر بار بیوی بچوں نوں چھڑ کے تے اتھے آ کے بیٹھے ہو. سرے دار بھی سڑک جتوں بھی خراب آندی نا, محفلاں تے اسی جانے ہیں جی سڑک خراب آندی ہے تے میں کہنا کہ اے نہیں کہنا چاہیے سڑک خراب ہے, اے کہنا چاہیے سڑک ناراض ہے, کیونکہ سرکار وال لے کے جا رہی ہے نا جی. تے چلو قیامت والے دن تے کہہ سکیں گے سرے دار بھی پکارا لبے بام بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. لو جی آخری گل ہے جناب کہ اللہ تعالیٰ اس گلشن نو آباد رکھے. اے حضور دا ذکر تے اسی نہیں می رہاں کہ میرے حضور دا ذکر تے ہوندا ہی رہے گا. ورفعنا لک ذکرک. اذان ہوئے جی اشہد ان لا الہ الا اللہ, نال ہی اشہد ان محمد رسول. دنیا سارے نالوں پہلے فجر دی اذان انڈونیشیا چوندی نے جی, سارے نالوں پہلے. تے انڈونیشیا جدوں فجر دی اذان ہو رہی ہوندی, بعض ملک ایسے اتھے پیشی دی اذان ہو رہی ہوندی, بعض ایسے جتھے دیگر دی ہو رہی ہوندی, بعض نواشاں دی ہو رہی ہوندی, بعض کفتاں دی. جس ٹائم ایک جگہ فجر دی ہو رہی ہوندی, دوسری جگہ کفتاں دی ہو رہی ہوندی ہے. ایک سیکنڈ ایسا نہیں نے جی 24 گھنٹے چ راؤنڈ دا کلاک پوری دنیا دا گوگل سے چیک کر لو, ایک سیکنڈ ایسا نہیں نے جس سیکنڈ دے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھیا جاتا ہوئے جی. اللہ اسی کی حضور نال محبت کرنی, رب رب ہو کے اپنے حبیب نال محبت کرتا ہے. انی محبت جی نماز اللہ کی ہے, لیکن رب فرماندا ہے سلام نہیں پھیرن دیاں گا جدوں تک میرے حبیب تے سلام نہیں بھیجو گے. السلام علیکہ ایھا النبی, جدوں تک تسی نہیں کہو گے. ہر جگہ چ رب نے اپنے حبیب دا نام اپنے نال جوڑ کے رکھیا جی. 84 مقام ہیں قرآن شریف دے جتھے رب نے اپنا نام لیا, نال ہی اپنے حبیب دا نام لیا جی. 84 کوئی ایک جگہ ایسی نہیں نے جی جتھے رب دا نام ہوئے. رب دے سن لوگ کی کہندے ہیں اے بریلوی حضور کو خدا سے ملا دیتے ہیں. اور میں کہا چلیا ساڈی کی اوقات ملان دی, ہم ملاتے نہیں ہم بتاتے ہیں. رب نے جدا ہی نہیں کیتا, رب نے کوئی جگہ ایسی رکھی نہیں جتھے انہیں اپنے حبیب دا نام نہ رکھیا ہوئے. ہاں گل یاد آ کہ ایک جگہ ہے جی جتھے رب سونے دا نام ہے لیکن رب دے حبیب دا نام کوئی نہیں جی. ایتھے بھی تسی ویکھ لو مثلا لا الہ الا اللہ ایک پاسے تے محمد الرسول اللہ دوسرے پاسے, درمیان وچ واو بھی نہیں ہے. تے جویں رب دے اپنے نام دے اندر 4 حرف ہیں, اپنے حبیب دے نام دے اندر بھی 4 حرف رکھے. اپنے نام چ بھی ایک شاد دے تے اپنے حبیب دے نام چ بھی ایک شاد دے. اپنے نام چ بھی نقطہ نہیں رکھیا, اپنے حبیب دے نام چ بھی نقطہ نہیں رکھیا. پر میں نقطہ نہیں برداشت کردا تے نقطہ چینی کیویں برداشت کراں گا؟ ہیں جی
تے ایک مقام ایسا نے جی جتھے رب نے اپنا نام تے لیا ہے مگر اپنے حبیب دا نام الگ کر چھڑیا نے، کھیڑ چھڑیا۔ اے مہینہ 1.5 مہینہ رہ گیا نے جی، وہ دن آن لگے نے جی، 3 دن ہوندے نے جی سال وچ، 10 تے 11 تے 12 ذوالحج، قربانیاں ہوندیاں تے بکری تو لے کے تے اونٹ تک جیڑا بھی جانور ذبح کردے اسی کہندے بسم اللہ اللہ اکبر، بس اوتھے حضور دا نام نہیں ہے جی، تکبیر پڑھی دی بسم اللہ اللہ۔ باقی نماز ویکھ لو، نماز جنازہ ویکھ لو، جدھر مرضی ٹر جاؤ، تانوں ضرب کر لو، تقسیم کر لو، اگے حضور دی ذات ہی نظر آئے۔ اتنا کیوں نہیں ہے؟ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ تیرا وعدہ ہے ورفعنا لک ذکرک، جتھے تیرا نام ہوئے گا اتھے میرا ہوئے گا، اتھے تیرا نام ہے میرا کوئی نہیں، ادھے کی حکمت ہے؟ فرمایا محبوب سادی جی گل ہے، تسی رحمت للعالمین تے میں تاڑے نال رب ہو کے بڑی محبت کردا تے میری محبت گوارا نہیں کردی کہ جتھے چھری آئے خون دے چھٹے پین اتھے تاڑا نام ہوئے، اس واسطے میں اتھے تاڑا نام اپنے نام نال الگ کر چھڑے جی۔ نہیں جی گل ہے جی، اے جڑے بیلی جنہوں نے درس نظامی نہیں کی تھی، میں انہوں سنگیوں نو ویکھ رہے ہیں جی، جڑے آسرے جڑے مولوی کوئی نہیں، سید نہیں ہیں، پیر کوئی نہیں، انہوں نے ایس گناہگار دی گل سمجھ آ گئی ہے جی، اے گل فرمایا محبوب اسی نہیں چاہتے جتھے تہاڈا نام آئے اوتے خون دے قطرے گرن، تاں اتھوں آپ دے نام نو اپنے نام نالوں الگ کر چھڈے۔ لیکن فرمایا قربانی بھی تاں قبول کراں گا جے تہاڈا امتی بن کے آئے گا، قبول تاں ہی ہونی جے پہلے کلمہ شریف پڑھ کے کہے جی میں قربانی کر رہا جی، تے حضور نال انے واہ پیار کرنا جی، انے واہ۔ لاہور شریف دے اندر جی لاہور شریف دے اندر ایک مسئلہ میں بیان کر بیٹھا ہے کہ انے واہ پیار کرو، تے اٹھ کے جان لگے تے ایک بابے نے مینوں پھڑ لیا، کہنے لگا پتر انے واہ پیار کرو تے کی لفظ ہے؟ میں کہا سڑک پار کرنی ہوئے تے انے نے کیویں کرنی؟ کہندا کر ہی نہیں سکتا، تے کوئی نہ کوئی آئے گا تے او دا ہاتھ پھڑ کے تے سڑک پار کرائے گا۔ میں کہا انے واہ حضور نال پیار کر لو، قیامت والے دن ٹریفک حشر دی حضور روکے پل صراط دے تو ہاتھ تے باں پھڑ کے تے پار کرا چھڈن کے جی، پھر تسی کہنا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل ہم سب کی حاضری کو پاکوں کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ بانی محفل کا شکریہ، بڑی محبت کے ساتھ حکم نامہ بھیجا، محبت نامہ میں حاضر ہو کے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی حفاظت فرمائے، اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ سدا بادشاہی رب دی نے تے رب دے حبیب دی نے تے مولا حسین بادشاہ دی نے، باقی بڑے بڑے آئے مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سے